مرنے کے بعد زندگی صرف آخرت کی ہے کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں ایک گروہ بزرگان دین اور اولیاء کی حیات کا قائل ہے، کیا تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں؟ یہ میری ناقص عقل ہی کا قصور ہے کہ یہ بات کبھی میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، یعنی 3-4 فٹ کی قبر میں ایک آدمی کو زندہ رکھا گیا کہ یہ کوئی نعمت ہے، کوئی شرف ہے، کوئی اعزاز ہے، کیا چیز ہے یہ؟ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہے۔ اگر آپ وہ بات کہیں جو قرآن نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کو اللہ نے یہ بشارت دی ہے، یعنی جن کا معاملہ بالکل صاف ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں انبیاء ان کے سرخیل ہیں، کہ ان کے لیے برزخ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیات کو رکھا ہوا ہے وہاں ایک نوعیت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی کوئی جسمانی زندگی نہیں ہوتی، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عنایتیں کرتے ہیں جس طرح کہ وہ اصل شخصیات کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو بڑی معقول بات ہے، اور اس بات کو ماننے میں کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے یہ تو مر رہے ہیں، اب ان کو کیا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے رہے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ یہ مر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور عند ربہم یرزقون، اور وہاں ان کو اللہ کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اور مزید واضح کر دیا کہ لیکن اس زندگی کی نوعیت کیا ہے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ایک دوسری نوعیت کی زندگی۔ تو یہ بات تو معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہ 3-4 فٹ کی قبر میں کسی کو زندہ رکھا جائے گا تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو سزا ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے بارے میں اور صالحین کے بارے میں یہ کیوں کریں گے، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔ تو یہ بالکل یہ مکانہ بات ہے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ معلوم نہیں کس بات کے قائل ہیں اور کیوں قائل ہیں۔